أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 108 سے آج کے انشاءاللہ العزیز درس قرآن ہے۔ اس آیت کے اندر بھی مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کیا تم بھی یہود اور نصارہ کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بجا قسم کے اعتراضات کرتے ہو، جس طرح یہود اور نصارہ کے اندر یہ چیز تھی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بجا قسم کے، یعنی جو محل بھی نہیں تھا، اس طرح کے اعتراضات کیے۔ کیا تم بھی ایسے اعتراضات کرتے ہو؟ مثلاً ان کا یہ اعتراض تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طریقے پر مسلمانوں کو بھی منع کیا گیا کہ یہود کہتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی دفعہ تورات کو نازل کیا، تو آپ پر بھی قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہونا چاہیے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ ان کا یہ جو اعتراضات تھے اس کا اور کوئی مقصد بھی نہیں تھا، نہ ہی وہ ایمان لانا چاہتے تھے، نہ ہی ان کے اندر ایمان کی خیر خواہی تھی، بلکہ وہ مذاق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی تنبیہ کر دی کہ تم بھی یہود اور نصارہ کی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس طرح کے بجا قسم کے اعتراضات نہ کیجیے، ان سے اجتناب فرمائیے۔ اللہ فرماتے ہیں ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے آپ سے پہلے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی کفر لیوے بدلے ایمان کے تو وہ بہکا ہوا ہے، وہ گمراہ ہوا ہے سیدھے راستے کے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، دل کرتا ہے بہت سارے اہل کتاب کا کہ کسی طرح تم مسلمانوں کو پھیر دیں، یعنی جو مسلمان ہوئے ان کو کافر بنا دیں، بسبب حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، اپنے دلی حسد کے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق۔ فاعفوا واصفحوا، تو اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم ان کو درگزر کرو اور ان کا خیال کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ آپ کے پاس حکم اللہ کی طرف سے آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے واسطے بلائی کے پاؤ گے اس کا اللہ کے پاس سے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو سب کو دیکھتا ہے۔ اس وقت کا یہی تقاضا تھا، اس وقت کا یہی مقتضا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو بھی پورا فرما دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی آیتیں نازل ہو گئیں کہ جس کے بعد یہود کے ساتھ بھی وہی قانون ہو گیا، اور ناشائستہ لوگوں کے ساتھ حسب حیثیت ان کے فساد کے بدلے قتل یا جلاوطنی یا جزیے پر عمل درآمد کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔